السلام علیکم. جدھالہ ٹوڈے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سورج فضا میں ایک مقرر راستے پر پچھلے 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان 9 سیارے، 27 چاند اور لاکھوں میٹرائٹ کا قافلہ اسی رفتار سے جا رہا ہے. کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے. سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہایت تابعداری سے چلے جا رہے ہیں. اب بھی اگر کوئی کہے چلتے ہیں لیکن چلانے والا کوئی نہیں، ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر کوئی نہیں، قانون ہے لیکن قانون کو نافذ کرنے والا کوئی نہیں، لیکن کنٹرول کرنے والا بھی کوئی نہیں، بس سب ایک حادثہ ہے. اسے آپ کیا کہیں گے؟ چاند 3,70,000 میل دور زمین پر سمندروں کے اربوں خربوں ٹن پانیوں کو ہر روز 2 دفعہ مد و جزر سے ہلاتا ہے تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف ہوتا رہے، اس میں تعفن پیدا نہ ہو، ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلازتیں بہہ کر گہرے پانیوں میں چلتی جائیں. یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے. پچھلے 3 ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین بلکہ ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے ہے تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سب آبی جانور آسانی سے تیر سکے اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بو نہ پھیلے. انہی میں کھاری اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں. سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں. سب کے سب درمیان میں ایک غیب پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی رہے اور کھارا پانی کھارا. اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی عقل ہے؟ اس توازن کو کون برقرار رکھے ہوئے ہے؟ کیا پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند کا فیصلہ اپنا تھا؟ نومولد بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے؟ ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہو کر بچے کو بچائیں؟ ایک معمولی سی چڑیا شاہین سے مقابلہ کرنے پر اتر آتی ہے. یہ حوصلہ اسے کس نے دیا؟ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں. حیوانات کے بچے بغیر سکھائے ماؤں کی طرف دودھ کے لیے لپکتے ہیں. انہیں یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے؟ جانوروں کے دلوں میں کون محبت ڈالتا ہے کہ اپنی چونچوں میں خوراک لا کر اپنے بچوں کے منہوں میں ڈالیں؟ یہ آداب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھے؟ شہد کی مکھیاں دور دراز باغوں میں ایک ایک پھول سے رس چوس چوس کر انتہائی ایمانداری سے لا کر چھتے میں جمع کرتی جاتی. ان میں سے ایک ماہر سائنسدان کی طرح جانتی ہیں کہ کچھ پھول زہریلے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتی. ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہیں. جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کی حرکت سے پنکھا چلا کر ٹھنڈک بھی دیتی ہیں. موم سے ایسا گھر بناتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ بھی حیرت زدہ ہیں. لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ مثال نہیں. ہر ایک میں ایسا ریڈار نظام سسٹم موجود ہے کہ وہ دور دور نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھروں کا راستہ نہیں بھولتی. مکڑا اپنے منہ کے لعاب سے شکار پکڑنے کے لیے ایسا جال بناتا ہے کہ جدید ٹیکسٹائل انجینئرز بھی اس بناوٹ کا ایسا نفیس دھاگا بنانے سے قاصر ہیں. گھریلو چیونٹیاں گرمیوں میں موسم سرد کے لیے خوراک جمع کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہیں، ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہیں جہاں مینجمنٹ کے تمام اصول حیران کن حد تک کارفرم. ٹھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں، لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن خود بخود پہنچ جاتے ہیں. نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حیران کن نہیں. جراثیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقا کو قائم رکھے ہوئے ہیں تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہیں، کبھی بہار، کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی خزاں تک اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں، پھل اور خوراک سارا سال ملتی رہیں. زمین نے اپنے اندر شمالاً جنوباً ایک طاقتور مقناطیسی نظام بھی خود بخود ہی قائم کر لیا تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے بادلوں میں بجلیاں کڑکتی ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں بدل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی کھاد مہیا کرتی ہیں. سمندروں پر چلنے والے بحری جہاز، آبدوز یعنی سب مرین اور ہواؤں میں اڑنے والے طیارے اس مقناطیس کی مدد سے اپنا راستہ پائیں. آسمانوں سے آنے والی مہلک شعاعیں اور اس مقناطیس سے ٹکرا کر واپس پلٹ جائیں تاکہ زمینی مخلوق ان کے مہلک اثرات سے محفوظ رہے اور زندگی جاری رہے.
زمین، سورج، ہواؤں، پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے تاکہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں، ہوائیں اربوں ٹن پانی کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائیں، ستاروں سے آنے والی ریڈیائی ذرے بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل دیں اور پھر یہ پانی میٹھا بن کر خشک میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے برسے۔ سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کے صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پگھل کر ندی، نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک ایسا شاندار متوازن نظام جو سب کو سیراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کیا یہ بھی ستاروں، ہوا اور زمین کو اپنی باہمی سوچتی؟ ہمارے پینکریز لبلبے خون میں شوگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے۔ دل کا پمپ ہر منٹ 70-80 دفعہ منظم باقاعدہ حرکت سے خون پمپ کرتا رہتا ہے۔ ایک 74 سالہ زندگی میں بلا مرمت تقریباً 3 ارب بار دھڑکتا ہے۔ ہمارے گردے یعنی کڈنیز صفائی کی بے مثل اور عجیب فیکٹری ہیں جو جانتی ہیں کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے اور فضلات کو باہر پھینک دینا ہے۔ معدہ حیران کن کیمیکل کمپلیکس ہے جو خوراک سے زندگی بخش اعضاء مثلاً پروٹین، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کو علیحدہ کر کے خون کے حوالے کر دیتا ہے اور فضلات کو باہر نکال دیتا ہے۔ انسانی جسم میں انجینئرنگ کے یہ شاہکار سائنس کے لیے مثل نمونے ہیں۔ چھوٹے سے پیٹ میں یہ لاجواب فیکٹری، کیا یہ سب کچھ ہی یوں ہی بن گیا ہے؟ دماغ کو کس نے بنایا؟ مضبوط ہڈیوں کے خول میں بند، پانی میں یہ تیرتا ہوا عقل کا خزانہ، معلومات کا سٹور، احکامات کا سینٹر، انسان اور اس کے ماحول کے درمیان رابطے کا ذریعہ، ایک ایسا کمپیوٹر کہ انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ لاکھوں کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کے عشر اشیر تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر انسان کی کھرب و خلیات کا مجموعہ اتنے چھوٹے کہ خوردبین کے مدد کے بغیر نظر نہیں آتے، لیکن سب کے سب جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یوں انسان کا ہر ایک خلیہ شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے۔ ان جینز میں ہماری پروگرامنگ لکھی ہے اور زندگی اس پروگرامنگ کے مطابق خود بخود چلتی رہتی ہے۔ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ہماری شخصیت، ہماری عقل و دانش، غرض ہمارا سب کچھ پہلے ہی سے ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے۔ یہ کس کی پروگرامنگ ہے؟ حیوانات ہوں یا نباتات، ان کے بیچ کے اندر ان کا پورا نقشہ بند ہے۔ یہ کس کی نقشہ بندی ہے؟ خوردبین سے بھی مشکل سے نظر آنے والا سیل ایک مضبوط، توانا، عقل و ہوش والا انسان بن جاتا ہے۔ یہ کس کی بناوٹ ہے؟ ہونٹ، زبان اور تالو کے اجزاء کو سینکڑوں انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا؟ ان حرکات سے طرح طرح کی عقل مند آوازیں کون پیدا کرتا ہے؟ ان آوازوں کو معنی کون دیتا ہے؟ لاکھوں الفاظ اور ہزاروں زبان کا خالق کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔